السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افأنت تنقذ من فی النار۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی تلاوت کی ہیں، ان آیات سے پہلے جس طرح کہ آپ سنتے آئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو سرگرش کی ہے، خبردار کیا ہے جو شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں اور شیطان کے بہکاوے پر کفر و شرک کی راہ اختیار کیے ہوئے، ان کے مد مقابل وہ جو شیطان طاغوت سے بچنے والے ہیں، اللہ کے پاک کلام کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ یہ ہدایت پر رہے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ یہی راہ ہدایت کے راہ رو ہیں اور یہی عقل مند اور سمجھدار ہیں جنہوں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو سنوار لیا اور شیطان کے غلام اور شیطان کے بندے نہ بنے۔ یہ بات کہنے کے بعد اب جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، پہلی آیات میں تو انہیں صرف خبردار کیا تھا، اس پہلی آیت میں ان کا انجام، ان کا آخری نتیجہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا، فیصلہ ہو چکا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ جہنم میں جائے گا، جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا، فرمایا افأنت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ میرے فیصلے کے برعکس کیا تم کوئی اقدام کرنے کے مجاز ہو کہ میرا فیصلہ کچھ ہو
اور تمہارا عمل کچھ اور ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پہلی بات یہاں سمجھنے اور سوچنے والی یہ ہے کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ کلمۃ العذاب، حق علیہ کلمۃ العذاب، یہ کیا ہے؟ عذاب تو ہے، سمجھ آتی ہے ہمیں کہ عذاب سے مراد اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب بھی جہنم کا عذاب ہے، لیکن یہ کلمۃ الحق، کلمہ کیا ہے؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب۔ تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا وہ فیصلہ ہے جو ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو سنا دیا تھا۔ شیطان نے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو اس نے بڑا بنایا، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے دربار سے دھتکارتے ہوئے نکال دی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے میرے دربار سے۔ اتنی جرت کہ میرے حکم کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اس نافرمانیوں پر دلیلیں بھی دیتے ہو، یہ بہت خوفناک صورت۔ بات ذرا سمجھ لیں، ایک ہے نافرمانی ہونا، ہو جاتی ہے، ایک ہے اس پر دلیری دکھانا، یہ ہے اصل شیطنت۔ نافرمانی انسان ہے، ہم انسان سے ہو جاتی، غلطی ہے، خطا کار ہے انسان، کل بنی آدم خطاء، آدم کا بیٹا ہر ایک جو ہے اس سے خطا ہو جاتی، لیکن خطا کر کے پھر اس پر اترانا، کیا ہوا؟ ہو ہی گیا ہے نا، پیچھے پڑ گئے ہو تم۔ اس قسم کی کا دفاعی پوزیشن پھر اختیار کرنا، یہ وہی طریقہ ہے جو شیطان کا ہے۔ اور آج المیہ یہی ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، شیطان کی طرح پھر اس کے بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ طریقہ خوفناک ہے۔ چاہیے تو یہ کہ خطا اور غلطی ہو تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ابا جی کی طرح غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ شیطان کی طرح اس کے لیے وجہ جواز نہ بنائے کہ میں کیوں جناب اس کو سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے۔ یہ اس قسم کی باطونی باتیں، یہی وہ دراصل اس کا جرم تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے اس نے یہ جرت کی۔ پہلی یہ جرت جب اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تو ملعون ہے، سب تجھ پر لعنت بھیجیں گے، شیطان پر سب لعنت بھیجیں گے۔ فرمایا شیطان نے یہ فیصلہ سن کے کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میں ملعون تو ہوں، میری ایک بات ہے، وہ عرض ہے، وہ آپ سن لیں، وہ مان دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایک وقت مقرر تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے نہیں۔ اس میں پھر اس نے ہوشیاری دکھائی تھی، قیامت تک کے لیے مہلت اس نے اس لیے مانگی بے قیامت قائم ہوگی اور میں زندہ رہوں گا، مجھ پر موت طاری ہی نہیں ہوگی۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، ڈھیل دی، کب تک؟ الی یوم وقت المعلوم،
ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک. یہ ہے قرآن مجید کی فصاحت. ایک ایک جملے میں بہت سی باتیں پنہا ہوتی. اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں مہلت دے دی، لیکن کب تک؟ ایک وقت مقررہ تک، جو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت تک تم جو چاہتے ہو کر لو. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی ان کو گمراہ کروں گا. یوں سمجھیے یک نہ شد دو شد. پہلی اس کی جرت وہی اس کے دھدکارنے کے لیے کافی تھی، لیکن اب تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یعنی لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، کہ ضرور ضرور ان کو گمراہ کروں، کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ان کے مرتے وقت تک. اور نہیں چھوڑتا. نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اس انسانی جسم میں اثر پذیری ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں خون چلتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا. شیطان بھی اسی طرح اثر کرتا ہے اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اور اس کے مختلف ہیلے ہیں، مختلف بہانے ہیں، مختلف اس کے وسوسے ہیں، مختلف اس کے شبہات ہیں. یہ ایک شبہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دیکھتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. اگر اس کا نتیجہ اس نے پا لیا کہتا ہے شکر میری کا بات ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ انسان سمجھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، نہیں اس کے وسوسے کے پیچھے جاتا، تو پھر دوبارہ آ کے پھر وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی یہ ہے خناس. خناس کے معنی یہی ہے کہ جو چھپ کے فوراً وسوسے ڈالے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جائے اور پھر دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ ہے خناس، جس سے آخری صورتوں میں ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے پناہ لیتے. قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جس سے ہم پناہ لیتے. یہ خناس وہ ہے جو اس طرح وسوسے ڈال کے ہمیں گمراہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. جہاں تک آواز آذان کی ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب آذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے اور آ کے کیا کرتا ہے؟ نمازی کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. بھولی بسری باتیں سارے یاد آتی ہیں نماز میں، حساب کتاب بھی نماز میں یاد آتے ہیں، بھولے ہوئے نام اور مسئلے بھی یاد آتے ہیں، عجیب و غریب تصورات. انا للہ و انا الیہ. اتنا اثر ہے اس کا، اور اتنا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دوسرا اس کے ہاتھوں میں ہم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ دفاعی پوزیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے پناہ لیں. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، شیطان کے وساوس سے، شیطان کی گمراہیوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی شہوات اور خواہشات سے. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں بچائے رکھ. تو یہ شیطان ہے. فرمایا جو اس کے پیچھے چلتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. پھر میرا فیصلہ بھی سن لو. میرا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فالحق، میں حق بات کہتا ہوں، والحق اقول، اور حق ہی کہتا ہوں میں. سچی اور حق بات یہ ہے، اور میری ہر بات حق ہے کہ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور تیرے پیروکاروں کو بھی جہنم میں ڈالوں. یہ ہے وہ بات جس کا اشارہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، جس پر عذاب کا حق، اس کا فیصلہ اس کے بارے میں ہو چکا. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت جگہ یہ باتیں
اور یہی جواب اس قسم کا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وتمت کلمۃ ربک وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، تیرے رب کا کلمہ پورا ہو چکا کہ میں انسانوں کو اور شیطانوں کو، جو شیطان نما انسان ہے اور شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو جہنم سے بھر دوں گا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں شیطان سے بھی اور جہنم سے بھی۔ اور اس کے بعد یہ تو ہے میرا فیصلہ، اور یہ فیصلہ کن کے بارے میں ہے؟ جو طاغوت کے پجاری ہیں اور طاغوت کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو آگ سے بچا لیں گے جن کے بارے میں میرا فیصلہ ہوا کہ یہ عذاب میں جہنم میں جائے گا، آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ ایک ہے تنقذ بچانا، ایک ہے تخرج نکالنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے تنقذ، ایک ہے تخرج۔ قرآن نے اس موضوع پر جہاں جہاں لفظ استعمال کیا ہے وہ تنقذ کہا ہے، تخرج نہیں فرمایا۔ تخرج کے معنی کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ تخرج میں ہے کہ وہ جہنم میں گیا اور وہاں سے نکالا گیا، اور تنقذ یہ ہے کہ جہنم دکھا کے اس کو جہنم سے پہلے ہی پیچھے لے آیا، جہنم میں ڈالا ہی نہیں گیا۔ وہ فرق سمجھے؟ دونوں کو پیچھے، یعنی تنقذ جہنم میں نہیں بلکہ اس کو پکڑ کے جناب جہنم سے بچا لیا گیا۔ تنقذ کے معنی کیا ہے؟ بچانا، اور خارجہ کے معنی ہے نکلنا یا نکالنا۔ تخرج، کیا آپ اس کو جہنم سے نکال لیں گے؟ یہ کیوں کہا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ تخرج کی بجائے تنقذ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ مومن گناہگار جہنم میں جائے گا اور وہ گناہگار جہنم سے آپ کی شفاعت سے نکلے گا۔ بات سمجھے؟ آپ کی شفاعت سے وہ جہنم میں نکلے گا، لیکن جو مشرک اور کافر ہے اس کی تو سفارش ہی نہیں ہوگی، لہذا وہ جہنم سے بچے گا ہی نہیں، وہ باہر آئینہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ان کے بارے میں تنقذ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخرج تخرج کا نہیں، اس لیے کہ جہنم سے نکالے تو جائیں گے، نبی علیہ السلام سفارش تو فرمائیں گے، اللہ ذوالجلال آپ کو سفارش کی اجازت دیں گے۔ شفاعت کی حدیث بہت ساری ہے، تقریباً متواتر ہے، احادیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، اتنی سفارش، اتنی۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ شفاعتی لأہل القبائر لأمتی الا من اخذہ القرآن، کہ میری سفارش ہر میرے امتی گناہگار سے گناہگار امتی کو پہنچے گی، جس کو قرآن نے تھام لیا، روک لیا، اس کو میری سفارش نہیں ہوگی، اس کو میری سفارش نہیں ہوگی، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اور وہ کون مراد ہے؟ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں، اللہ کے مقابلے میں شیطان کے پجاری ہیں۔ شیطان کے پجاری کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے شیطان کے حکم سے ہو رہی ہے، اس لیے وہ شیطان کی ہی پوجا پاٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اس مسئلے کی وضاحت فرما دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین وعدت لہم سعیرا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت فرمائی ہے اللہ نے، اور کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے، مومنوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔
مومن گناہ کی وجہ سے وہاں جاتا ہے، لیکن جہنم ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نہیں، مومنوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے، لیکن کافر کا ٹھکانہ، اس کی ہمیشگی، مشرک کی ہمیشگی وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے اور نہ کوئی دوست پائیں گے۔ جن کو دنیا میں دوست سمجھتے تھے وہ بھی دشمن ہو جائیں گے، اللہ اکبر کبیر۔ جن کو ولی سمجھتے تھے، دوست سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے، وہ بھی دشمن، وہ بھی بات نہیں سنیں گے۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے اس موضوع پر، اس کی تفصیل میں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں، جنت حرام ہے اس پر۔ بلکہ سورۃ اعراف میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہنمی جس وقت جنتیوں سے کہیں گے اور تھوڑا سا پانی ہماری طرف پھینک دو، پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کچھ پھل پھینک دو، پانی پھینک دو، تو جنتی کہیں گے کہ ان دونوں کو تمہارے لیے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، جو حرام ہے وہ تم نہیں کھا سکتے۔ اور میرے بھائیوں، جو حرام ہے ہمیں یہاں نہیں کھانا چاہیے۔ ذرا یہ بھی مسئلہ سمجھے پیش نظر، جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ہمیں اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہنم جو رہنے والے ہیں جہنم میں، ان پہ جنت حرام ہے، جنت کی ہر چیز حرام ہے۔ وہ جنت کی کوئی چیز کھا سکتے، پی سکتے، پہن سکتے، فائدہ اٹھا سکتے نہیں۔ جو یہاں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی حرمت کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت کا پھل کھائے گا، اور جو حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ جہنم کا رخ لے گا۔ بات سمجھے آئی یا نہیں سمجھے؟ یہ ہمیں اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم حرام کا ارتکاب کریں یا حلال کا ارتکاب کریں۔ المیہ یہ ہے کہ جتنی چیزوں کو اس دنیا میں اللہ نے حلال قرار دیا ہے، آپ شمار کر کے دیکھیں وہ زیادہ ہیں نسبتاً حرام کے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے وہ چند ہیں، لیکن حلال جن چیزوں کو فرمایا ہے، خلق کل شیء، ہر چیز ہم نے تیرے لیے پیدا کی۔ سمندر کی ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں، وہ سب انسان کے لیے اللہ ذوالجلال نے حلال قرار دی، سوائے خنزیر کے، سوائے خنزیر، جہنم کے خنزیر کے۔ باقی ہر چیز یہ جو ہے دریا کی، سمندر کی، وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کی چیزیں زیادہ، حرام کی تھوڑی، مگر ہم منہ کس کو مارتے ہیں؟ حرام کو، حلال کو نہیں۔ الا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے۔ بالکل یہی کیفیت سمجھو کہ جنت مشرکین کافرین کے لیے کیا ہے؟ حرام، وہ نہیں استفادہ کرے گا وہاں سے، کوئی چیز نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اب جنت میں تو جا نہیں سکتے، جائیں گے کہاں؟ فرمایا مأواہ النار، ان کا ٹھکانہ، ان کا ٹھہرنا، ان کا ٹھہراؤ، ان کا مقام وہ جہنم ہے، جنت ان کا مقام نہیں ہے۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، اس سے مراد یہی کافر اور مشرک۔ جس طرح ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو نہیں معاف کر دے گا،
اور اللہ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو جن کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن کفر و شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہی کفر و شرک یہاں مراد ہے جو شیطان کی حدیں چڑھے ہوئے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں۔ یا ایک اور بات سمجھیے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ اللہ ذوالجلال نے ایک مقام پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور صحیح بات یہ ہے کہ رات جس وقت میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بات پہلی بار میرے ذہن میں اللہ ذوالجلال نے ڈالی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اسی معنی کو سمجھنے کے لیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم باہم آپس میں دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنی کو محبتوں میں تبدیل کر دی۔ یہ قبیلے عرب کے ہوں، مکہ مکرمہ کے ہوں، یا یہ عربی قبیلے مدینہ طیبہ کے یثرب کے ہوں، وہاں اوس اور خزرج آپس میں لڑتے پھرتے سینکڑوں سالوں تک، ایک ایک لڑائی میں کئی سال گزر جاتے، اور مکہ مکرمہ میں بھی کیفیت یہی تھی۔ یہاں بھی بنو مخزوم اور بنو ہاشم ہمیشہ مد مقابل رہے۔ بنو مخزوم سے مراد ابو جہل کا خاندان، اور بنو ہاشم سے مراد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ یہ ہر دور میں باہم آپس میں مقابل میں رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہم نے ان ہاشمیوں کا مقابلہ کیا، لڑائی میں بھی مقابلہ کیا، انہوں نے مسافروں کو کھانے کھلائے، ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے بے سہاروں کو سہارا دیا، ہم نے بھی سہارا دیا، انہوں نے خیرات کی، ہم نے بھی خیرات کے لیے منہ کھول دیے۔ لیکن اب کیا کریں؟ یہ ہاشمی کہتے ہیں ہم میں نبی ہے، اور نبی کہاں سے لے آئے؟ نبی کہاں سے لے آئے ہم؟ ہاشمیوں کا مقابلہ ہم یہاں آ کے ناکام ہو گئے۔ یعنی ہمیشہ یہ برسرے پیکار رہے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مخزوم۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، پھر اللہ ذوالجلال نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، تم اللہ کے فضل کے سے بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لفظ سمجھے ہیں، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ کس سے بچا لیا؟ حضرت محمد رسول اللہ کو بھیج کر، حضرت محمد رسول اللہ کو بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جہنم کے گڑھے پر کنارے پر کھڑے تھے، اللہ ذوالجلال نے ان کو پیچھے پلٹ دیا محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں مثالی کا مثال رجل استوقد نارا، میری اس آدمی کی طرح مثال ہے جس نے آگ رات کو جلائی، رات کو آگ جلائی، روشنی ہوئی، جال الفراش ہو، تو یہ پتنگیں اس میں گرنے لگی۔ رات کو آگ جلائیں تو یہ پتنگیں گرتے ہیں نا آگ میں، یا نہیں؟ گرتے بھی ہیں اور جلتے بھی، مرتے بھی ہیں، لیکن پھر جاتے آگ میں ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فراش کی اس آگ میں گرنے لگے۔ فرمایا وَجَعَلَ يَعْجُزُهُنَّ، اور وہ آدمی پرندوں کو ہوا دے دے کے پیچھے، آگ ہے آگ ہے، کیوں آگ میں گر رہے ہو؟ وہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہ آگ میں نہ گرے۔ فرمایا میری مثال اسی طرح ہے
فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَخَوْمَهُونَ، فرمایا تم گرنے کی کوشش کرتے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کے پیچھے لا رہا ہوں، جہنم سے بچو۔ یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ آیت کن کے لیے ہے؟ یہ خاص صحابہ کرام کے لیے ہے، بات سمجھے؟ یہ خاص کن کے لیے ہے؟ کنتم آدان، یہ کون تھے؟ ایمان سے پہلے ان کی کیفیت اللہ نے بیان کی، پھر ایمان کے بعد ان کی محبتوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے کہ یہ صحابہ کے علاوہ کوئی اور مراد ہے۔ قرآن مجید میں یہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آئے ہیں، وہاں سب ایماندار اور عمل صالح والے مخاطب ہیں، اور اول والا میں ہم کہتے ہیں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن یہ آیت تو وہ ہے جو صراحتاً ہے ہی صحابہ کرام کے لیے، جس کے مخاطب ہی صحابہ کرام ہیں، جن پر احسان ہی اللہ ذوالجلال نے براہ راست ان پر جتلایا ہے کہ میرا تمہارے اوپر یہ احسان ہے۔ اب بتلائیے یہ احسان ہے اللہ کا، اور اس میں اللہ نے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تم کو جہنم سے بچا لیا، یہ تمہارے اوپر میرا احسان ہے۔ او بتلاؤ اگر اللہ کے پیارے صحابہ کرام اس کے باوجود جہنم میں جاتے ہیں تو اللہ کا احسان کیا ہے؟ اور سمجھے کوئی بات؟ اللہ کا احسان کیا ہے پھر؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار کیا تھا؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کیا تھا؟ گویا یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نص ہے کہ وہ جہنم نہیں دیکھیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور ان میں خوش نصیب وہ بھی ہیں جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور وہ بھی ہیں جن کے مکانات اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھے، ان میں وہ بھی ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا بلال اور کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آواز تو جنت میں سنی۔ بلال کی آواز تو جنت، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آپ سنیں، اور اس کو آزاد کرنے والا کہاں ہو؟ وہ بات سمجھے کچھ؟ بلال کو آزاد ہی کیا تھا، اور آزاد کیا تھا بلال کو۔ اے میرے اللہ، حضور فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب بلال اس کی آنکھوں کو محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، حضور نظر نہیں آتے، دل ہی نہیں لگتا مدینے میں شام جانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے بلال رک جاؤ، نہ جاؤ، اذان یہاں کہو جیسے حضور کی زندگی میں آپ اذان کہا کرتے تھے۔ بلال کہتا ہے ابو بکر تم نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ بلال کہتے ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا تو پھر میرا راستہ نہ روکو، پھر اب میرا دل مدینے میں نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کہ مجھے محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائیو، جن کی قدموں کی آوازیں نبی علیہ السلام کو اس زندگی میں جنت میں سنا دی گئیں، ان کو آزاد کرنے والے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ ایمانداری سے سوچیں کہ جو لوگ یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ کیا علاقہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، آپ ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، آپ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی صرف ایک حدیث سن لیں، بات تو لمبی ہے اس حوالے سے، ایک حدیث، اور وہ بھی وہ دعا جو اپنے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن کو
نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی، جو ہم فطروں میں پڑھتے ہیں، اس کا ایک جملہ یہ ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فیصلہ تیرا ہے، تیرے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ چلتا نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، جس کو تو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلت ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو تو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فیصلے اللہ کے ہیں، فیصلے اللہ کے۔ ہمارے ہاں تو بڑی غلط جرتیں پیدا ہو گئی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، حرزہ شرائی کرتے ہیں، خدا کے پکڑے چھڑانے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے، خدا تو کہہ رہا ہے افانتا تنقذ من فی النار، آپ بچا لیں گے ان کو۔ حضرت محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا میں نہیں بچاؤں گا، من اخذہ القرآن، نہیں بچاؤں گا ان کو۔ اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باتیں تو اور بھی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔